رنجیت سنگھ کی مہارانی نہ ہونے کے باوجود مورا مائی نامی طوائف نے اپنے حسن کے زور پر ملکہ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے نام کے سکے تک جاری کروائے۔ تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پنجاب کے ساتھ ساتھ شیر پنجاب کو فتح کرنے والی اس بااثر خاتون کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر میانی صاحب لاہور میں کہیں واقع ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ پنجاب میں سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ سن 1780 میں گجرانوالہ میں پیدا ہونے والے رنجیت سنگھ نے سن 1801 میں پنجاب میں سکھ سلطنت قائم کی تھی۔ اپنے عروج میں ان کی سلطنت ایک طرف خیبر پاس تو دوسری جانب کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ مورا مائی نے بھی سلطنت پر راج کیا۔ مورا کے کوٹھے سے سرکاری احکامات کے جاری ہونے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ کس قدر زیادہ تھا۔ سکھوں کے لیے لاہور کے دروازے کھولنے والے غدار مہر محکم الدین کا رنجیت سنگھ کا دربار میں بے انتہا اثر و رسوخ تھا، لیکن جب اس شخص نے مہاراجہ کو موران طوائف سے احتراز برتنے کا مشورہ دیا تو مورا نے محکم الدین کو نہ صرف ذلیل و خوار کروایا بلکہ اس کی جائیداد تک ضبط کروا کے اسے قلاش کر دیا۔ مورا کی صرف یہی فتح ان کے اثر و رسوخ کا ثبوت نہیں تھی۔ سلطنت کے شاہی ٹکسال سے کئی برس تک ان کے نام کے سکے جاری کیے جاتے رہے، جنہیں مورا شاہی سکے کہا جاتا تھا۔ مورخین متفق ہیں کہ مورا کے حسن، ان کی اداؤں اور رقص میں کچھ خاص نہ تھا، پھر بھی وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی منظور نظر ہو گئیں۔ وہ علاقہ جہاں مورا کی رہائش گاہ تھی، اس زمانے میں لاہور کا بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ مورا یہیں پر پیشہ ور رقاصہ تھیں اور اپنے پیشے سے روزی روٹی کماتی تھی۔ مورا کے حسن کے چرچے عام تھے۔ جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو مورا کے حسن کے چرچے ان تک بھی پہنچے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بالآخر ایک دن وہ ان کے کوٹھے پر چلے آئے اور پھر مورا ہی کے ہو کر رہ گئے۔ مورا طوائف مہارانی تو نہ تھیں، لیکن 19ویں صدی میں پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کے نام کے سکے جاری کیے اور ان کے نام سے ناپ تول کے پیمانے منسوخ ہوئے۔ وہ کبھی لاہور کے شاہی قلعے میں قیام پذیر نہیں ہوئے، کیونکہ مہاراجہ خود ان کی حویلی پر آیا کرتے تھے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس دور میں لاہور کے شاہ عالم گیٹ کے اس علاقے میں واقع ان کی اسی رہائش گاہ سے مہاراجہ نے کئی سرکاری احکامات جاری کیے، جن کے نیچے یہ عبارت درج ہوتی تھی: جاری کردہ کوٹھا مائی مورا محبوبہ مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ آج بھی لاہور کی سکھ گیلری میں ان احکامات اور سکوں کے نقول موجود ہیں۔ مائی مورا نے 19ویں صدی کے اوائل کے دور میں پنجاب پر راج کیا۔ ان کی اس حکمرانی کی کئی نشانیاں آج بھی لاہور شہر میں عمارتوں کی شکل میں موجود ہیں، جبکہ کئی داستانیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکی ہیں۔ شاہ عالم مارکیٹ کے پاپڑ منڈی بازار میں وہ عمارت آج بھی موجود ہے جہاں تقریباً 200 سال قبل مورا مائی کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ آج وہاں بلند عمارتیں کھڑی ہیں، لیکن ان کے عین سامنے وہ مسجد آج بھی قائم و دائم ہے جو مورا نے بنوائی تھی اور مورا والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ موران طوائف نے اپنی حویلی یا کوٹھے کے سامنے مسجد کیوں تعمیر کروائی؟ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ مہاراجہ نے لاہور کی مشہور مسجد وزیر خان کے مینار پر کچھ وقت مورا کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے بعد مورا کے دل میں یہ بات آئی کہ انہیں مسجد کے مینار پر چڑھ کر رنجیت سنگھ کے ساتھ اٹکیلیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تاکہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ مورخین کے مطابق مورا نے نہ صرف یہ مسجد بنوائی تھی بلکہ اس کے سامنے ہی ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا، جس کی جگہ پر اب تعمیرات ہو چکی ہیں۔ تاہم مورا نے ایک بڑا مندر لاہور کے علاقے اچھرا کے قریب بھی تعمیر کروایا تھا، جس کا کچھ حصہ آج بھی قائم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مورا کی والدہ پر آسیب کا سایہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئی، تو اس مندر کے پجاری نے ان سے کہا کہ وہ کچھ عمل کر کے آسیب ختم کروا دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں مورا اس مندر کی تعمیر کروائیں گے۔ جب ان کی والدہ پر آسیب کا سایہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد مورا نے اپنے خرچ پر اس مندر کی تعمیر کروائی۔ اس کا مرکزی حصہ، دروازہ اور دیواروں کا کچھ حصہ آج بھی موجود ہے، تاہم زیادہ تر حصوں پر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ اگرچہ ایسی کئی روایات پائی جاتی ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مورا طوائف سے شادی کر لی تھی اور وہ ان کی پہلی مسلمان مہارانی تھی، تاہم ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ واضح رہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امرتسر کی ایک مسلمان رقاصہ گل بیگم سے باقاعدہ شادی کی تھی اور انہیں لاہور کے شاہی قلعے میں رکھا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ مقامی لوگ مورا طوائف کے مہاراجہ پر اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے، جن کی طرف وہ مہاراجہ کی توجہ مبذول کرواتی تھی۔ مورا مائی نے زندگی جتنی شان و شوکت سے گزاری، اپنی موت کے بعد وہ اتنے ہی گمنام ہو گئے۔ ان کی موت کی تاریخ کا کوئی حوالہ موجود نہیں، صرف یہ معلوم ہے کہ ان کی موت طبعی تھی۔ جہاں رانیوں اور مہارانیوں کے مقبرے اور آخری آرام گاہیں ملتی ہیں، مورا طوائف کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق مورا طوائف کی قبر لاہور کے میانی صاحب میں حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پہلو میں موجود ہے، تاہم یقین کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ مورا کی قبر کون سی ہے اور کہاں ہے۔ کسی نے شاید درست ہی کہا ہے کہ طوائف مورا تاریخ کا ایک ایسا گل رنگ اور شوق و شوق کردار ہے جس کی حیات کے بارے میں آسانی سے امراؤ جان ادا سے کہیں زیادہ ٹریجک ناول لکھا جا سکتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।